الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له خلق السماوات والأرض ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى اللهم صل على وحبيبه المجتبى وعلى ابن أمه ووصيه علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد الذي جعله ظهيرا ووزيرا وآله الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الذين من ولاكم نجا ومن عداكم سيصلى سعيرا واللعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم فانتظروا إني معكم من المنتظرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعاؤں کے خداوند متعالی عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں اپنے مجھ قبول فرمائے میرے بھائیوں کا صف عذاب بچانا یہ دو روزہ مجالس ماتم گریہ بکا لنگر خرچ اخراجات میرے کریم اللہ اپنی بارگاہ میں بے آسن وجہ قبول فرما جن بھائیوں نے بھی مل کر اس مجالس امام علی مقام کے تمام کے میرے اللہ ان کو وسیع ترس کے حلال عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما گھروں میں جس قسم کی مشکلات ہیں مشکلات کو دور فرما ان کی ذریت میں محمد و آل محمد کی مودت عزاداری کو مزید قائم فرما اس بستی کی تمام مومنین میں اتفاق اتحاد کی محبت کو مزید قائم فرما ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے محبین انصار میں سے شمار فرما کریم اللہ اپنی آخری حجت کا جل ظہور فرما جو مومنین خاص و علی نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں میرے اللہ مداکی کے والد سخابت بھائی علی ہیں کافی سارے مومنین علی ہیں ان کی والدہ علی ہیں اور بھی میرے مومنین کافی سے جی اللہ میرے کہ جو بھی کس مشکلات پہ میرے اللہ حق علی ابن حسین تمام کو شفا عطا فرما اپنی آخری حجت کا ظہور فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے سروات کی زحمت فرمائے اللہم صل علی محمد وآل محمد دیکھیں محترم سامعین جو ہم نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں پروردگار نے اس میں دو چیزیں رکھی ہیں ایک واجبات اور ایک جو ہے وہ رکن ہے ہر رکن واجب ہوتا ہے لیکن ہر واجب رکن نہیں ہے رکن کا دائرہ اوپر ہے واجب کا دائرہ نیچے ہے واجب کیا ہے مثلا الحمد شریف پڑھتے ہیں یہ واجب ہے سورت پڑھتے ہیں واجب ہے رکوع کے اندر ذکر کرنا واجب ہے تشہد واجب ہے یہ چیزیں واجبات میں سے لیکن جو انہی 12 واجبات میں سے 5 ارکان ہیں ارکان نماز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فرق ہے واجب اور رکن میں فرق اس لحاظ سے ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سورت جان کر نہیں بھولے سے سورت پڑھنی تھی نہیں پڑھی رکوع میں چلے گئے
اب جب رکوع میں چلے گئے تو یاد آیا کہ سورت میں نے نہیں پڑھی کہ شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ ایک دوسری جگہ داخل ہو گئے، یہ نماز آپ کی ٹھیک ہے. لیکن اس کے خلاف رکن ارکان جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان انہیں بھولے سے بھی چھوڑ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ان میں سے آپ کو علم ہے سارا کچھ، نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام متصل میں رکوع ہے اور 2 سجدے مل کر رکن کرتے ہیں. ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ توجہ فرمائیں، وہ یہ ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجبات میں سے ہے. سیدھا انسان جو ہے وہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ رزن ہے. انہی ارکان میں سے ایک رکن ہے قیام متصل بالرکوع، ایسا قیام جو رکوع کے ساتھ کیا ہو، ملا ہوا ہو. آپ دیکھیں، توجہ فرمائیں تھوڑی دیر. اب قیام متصل برکوع کا معنی کیا؟ وہ قیام جو رکوع کے ساتھ کیا ہو، ملا ہوا ہو. سجدہ انسان سے چھوٹ سکتا ہے، بھول سکتا ہے. 2 سجدے مل کے ایک رکن بنتے ہیں. رکوع بندہ بھول سکتا ہے، نیت بھول سکتا ہے، تکبیرۃ الاحرام بھول سکتا ہے. لیکن آپ کو ایسا شخص دکھا سکتے ہیں کہ جو رکوع سے، جو قیام سے رکوع میں نہ جائے. کوئی سمجھ ہے جی؟ جو قیام سے رکوع میں، ایسا تو نہیں ہے یعنی قیام سے رکوع میں جائے گا یا سجدے میں جائے گا. مقصد رکوع میں، مقصد یا قیام سے رکوع میں جائے گا یا قیام سے کس میں جائے گا، سجدے میں. قیام جو اس نے کیا ہے، یہ قیام کبھی بھی انسان سے چھوٹنے والا نہیں ہے. یہ تو نہیں چھوٹنے والا. 2 سجدے مل کے ایک رکن بنتے. سجدہ چھوٹ سکتا ہے انسان سے، رکوع بندے سے چھوٹ سکتا ہے، نیت چھوٹ سکتی ہے، تکبیرۃ الاحرام. لیکن جب بھی کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں یا وہ نماز کی قیام کی حالت میں یا رکوع میں جائے گا یا سجدے میں جائے گا. اب اس کو جیسی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ رکن ہے، واجب بھی نہیں، کیا ہے، اور رکن ہوا ہے کہ بھولے سے بھی چھوڑ جاؤ تو نماز کیا ہو جاتی ہے. تو یہ کیسا رکن ہے کہ جو کبھی چھوٹتے ہی نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے مسئلہ حل کر بھائی؟ یہ کیسا رکن ہے کہ جو کبھی چھوٹتے نہیں، اور ادھر سے ہے بھی رکن. اس کا ثمرہ کہاں پہ ظاہر ہوگا، کہاں پہ پتہ چلے گا، یہ آپ کو بس جانا ہے. اس کو آپ سمجھیں. قیام متصل میں رکوع آج تک نہیں لوگوں کو پتا کہ ہے وہ کیا چیز. لکھا ہوتا ہے توضیح میں کہ ایسا قیام جو رکوع کے ساتھ ملے. بس اگر آپ سے کو پوچھے بھائی یہ ہے کیا، یہ چھوٹتا کیا ہے، چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا، کوئی بھی نہیں چھوٹے گا. دیکھیں مطلب سمجھ کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا. اگر کوئی شخص الحمد پڑھی، الحمد کے بعد یا سورہ پڑھے گا، اگر دوسری یا پہلی رکعت ہے یا تیسری چوتھی رکعت ہے تو فقط اس کی آیت ہے الحمد پڑھے گا. اب فاتحہ کرے تو رکوع چھوٹ گیا، وہ چلا گیا سجدے میں. یا سجدے میں جا رہا تھا، ہاتھوں کو تھیلیوں کو زمین پر ٹیکا، یاد آیا او میں نے رکوع کو بھول گیا. اور رکوع کیا ہے، روکنا ہے. اب یہ جب شخص سجدے سے اٹھے گا 2 حالتیں ہیں، یا یہ سیدھا کھڑا ہوگا پھر رکوع میں آئے گا، یا یہ اٹھتی حالت میں رکوع کرے گا. تو کون سا اس صورت میں نماز باطل ہوگی؟ ہاں یہ یہاں پہ کیا چیز چھوڑی ہے اس نے. اب سمجھ آیا جی؟ یہ ثمرہ یہاں پہ ظاہر ہوگا. اگر کوئی شخص رکوع کو بھول جائے، سجدے میں جانے سے پہلے یاد آ جائے، اگر وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تو اس نے قیام متصل برکوع کو انجام نہیں دیا اور اس کی نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. یہ ہے معنی قیام متصل برکوع کا. آپ سمجھ آ گئی جی؟ ہمارے اذان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قیام سے تھوڑی دیر توقف کر کے رکوع میں جانا ہے. یہ رکن نہیں ہے. رکن جو ہم نے عرض کیا وہ یہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس وقت بھی ایسا اور موسم کا یہ ساتھ نہیں دے رہا. بس تھوڑی دیر مختصر سی گفتگو ہے. اسپیکر کا بھی مسئلہ آپ توجہ فرمائیں. ایک بات کر کے بس میں موضوع سے بیٹھ رہا ہوں. آج میں نے کل بھی نوٹ کی، آج کی اکثر یہ بات میں نے جگہ جگہ پہ عرض کرتا ہوں. محترم سامعین اس کو توجہ فرمائیں. ذات حق نے اپنے حبیب کے اسم مبارک میم اے میم دال کی بڑی حرمت کے قائل ہے میرا اللہ.
روایات میں ہے معصوم فرماتے ہیں خود پیغمبر اگر کوئی شخص میرا نام سنے اور مجھ پہ صلوات نہ پڑھے اسے جفا کی ہے. فقہا یہ کہتے ہیں اگر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں اس میں ختمی اور مرتبت آ جائے تو نماز کو روک کر پہلے درود پڑھیں پھر نماز پڑھیں. سمجھ آ رہی؟ اتنا حرمت ہے اس میں میم ہے میم دال کی، یہ بڑی احترام ہے. تو خطبے میں جب ہم لفظ پیغمبر اعظم کے اسم مبارک آ جائے تو آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ صلوات پڑھیں. اگر کوئی اذان دے رہا ہے آپ کے کانوں میں اس میں ختمی مرتبت آ جائے تو ضروری ہے آپ صلوات پڑھیں. حتیٰ کہ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی شخص لفظ پیغمبر کے اسم مبارک لے رہا ہے تو آپ نماز کو تب روک کر پہلے صلوات پڑھیں پھر نماز کو آگے ادامہ دیں. اس قدر تک حرمت ہے ختمی اور مرتبت کی اسم مبارک کی. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ شہد کی مکھیاں جو ہیں پھولوں کی پتیوں میں بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہیں اور یہ بڑا شدید کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے اندر پروردگار نے ایک فلٹر لگایا ہے کہ اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے. کہ وہ اپنی جب گھر جاتی ہیں تو مثال بن گئی فلاں بندہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. تو ایک دن پیغمبر بیٹھے تھے تو شہد کی مکھی گزری تو پیغمبر نے بلایا، صحاب کے جرمنٹ میں تھے تو پیغمبر نے کہا یہ بتا تو کرتی کیا ہے کہ پھولوں کی پتیوں کا رس چوستی ہے، وہ شدید کڑوا ہوتا ہے، وہ کون سا فلٹر تیرے اندر پروردگار نے لگایا ہے کہ اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کرتا ہے. تو پیغمبر کے ہاتھوں میں تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو علم ہے؟ فرمایا مجھے تو پتا ہے صاحب کو نہیں پتا. اس نے کہا جب میں پھولوں کی پتیوں پر بیٹھتی ہوں ان کا رس چوستی ہوں شدید کڑوا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر اپنے چھتے تک آپ خاندان آل محمد پہ صلوات پڑھتی ہوں کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ ہے صلوات محترم سمین. آج اس کے خیال کیا کریں تاکہ بس وقت نہ میں اجازت دیں گفتگو شروع کروں. محترم سمین ہماری اس سلسلے میں شاید یہ چوتھی گفتگو ہوگی. پچھلے سال بھی اگر گفتگو کو دیکھا جائے معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پر، ذات حق نے پروردگار نے قرآن میں فرمایا فن تقدرو انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو اور میں اللہ لا شریک ہو کر تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا محترم سامعین شاید اس بات کو پھر سنیں توجہ فرمائیں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں. پروردگار لا شریک ہو کر دو چیزوں میں مخلوق کے ساتھ شریک ہے. وہ پروردگار لا شریک ہو کر دو چیزوں میں مخلوق، ایک ہے صلوات اور ایک ہے انتظار. یہ دو چیزیں ایسی ہیں. ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا یا امیر المومنین حضرت آدم افضل ہیں یا ختمی المرتبت؟ اب یہ سوال ظاہر کوئی سوال تو نہیں تھا، یہ پوچھنے والی بات تو نہیں تھی، کیونکہ ہر نبی نے جب تک ختمی المرتبت کی ولایت نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا اللہ نے نبوت کی عطا نہیں کی. تو امیر المومنین نے فرمایا واضح ہے، مستعدر ہے، عیان ہے، روشن ہے کہ پیغمبر افضل ہیں، آدم مفضول ہے. سائل کا سوال میرا یہی تھا کہ جب افضل نبی آدم ہے، مفضول نبی آدم ہے، افضل ختمی مرتبت ہے، تو قرآن میں اللہ نے جو مفضول نبی تھا ملائکہ کو حکم دیا اسے سجدہ کرو، لیکن جو افضل نبی تھا اس کے بارے میں تو نہیں ہے. سوال ہے یا نہیں؟ جو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جو افضل ہے اسے ملائکہ سجدہ کرتے، وہ مسجود ملائکہ بنتا، لیکن برعکس ہے جو مفضول اسے ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں لیکن افضل کے بارے میں نہیں. امیر المومنین نے فرمایا یہ بتا سجدہ ہوا کس نے کیا؟ کہا ملائکہ نے کیا. کہا کتنی دیر کا تھا؟ کہا تھوڑی دیر کا. کہا بات ختم ہوئی؟ کہا ختم. کہ جب سے اللہ نے نور محمد بنایا خود اللہ مقام جبروت پہ اس زمانے سے لے کر قیامت تک خود بھی اور اس کے ملائکہ بھی میرے نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں. تو یہ ہے اس کو شاید واضح سمجھ گیا کہ آپ پتہ چلا کہ افضل کے اوپر آج بھی اللہ اپنی رحمت برسا رہا ہے. مطلب سمجھ انتظار وہ چیز ہے کہ جس میں وہ لا شریک اپنی مخلوق کے ساتھ شریک ہے. بس گفتگو کو میں شروع کروں. کل میں نے آپ کی خدمت میں سی معرفت امام زمانہ صاحب کے ایک دروازہ کھولا اور گفتگو کی
وہ تھا لفظ تسلیم، کہ ہم نے کیسے تسلیم ہونا آل محمد کی بارگاہ میں. اور آج ہم جوانوں نے، ہماری ماؤں بہنوں نے، مستورات نے، ہم نے سب نے مل کر امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تسلیم کرنا ہے، اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے منشا کو، تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. اکثر یہ کہتے ہیں نا تبلیغ کیا کریں، مثلا کہا جاتا ہے کہ جائیں باز کریں، لوگ پردہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، مثلا جوان جو ہے گانے سنتے ہیں، والدین کے احترام نہیں کرتے. سارے ٹاپک ہیں، آپ مجھ پر اگر اعتماد کریں، آپ توجہ فرمائیں، بس میں نے گفتگو شروع کر دی ہے. ان سارے ٹاپک پہ مثلا اگر کوئی مستور ہے، حجاب نہیں کرتی، کوئی بچہ ہے والدین کے احترام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ نہ کرے شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، بدخلق ہے، جو بھی ہے افعال رذیلہ، آپ ایک ایک میں گفتگو نہ کریں. آپ ایک موضوع جو قطب ہے اس کی معرفت بتائیں. آپ ایک جب وہ جوانوں مسئلہ حل ہو جائے گا نا، شیعہ قوم کے اندر معرفت امام زمانہ آ جائے گی، خدا کی قسم اگر کوئی مستور پردہ نہیں کرتی وہ پردہ کرے گی. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. اگر کوئی بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے گا، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کو چھوڑ. کیوں؟ یہ معرفت امام زمانہ، توجہ فرماؤ، اللہ کا وہ قطب ہے جس کی معرفت جس دل میں آ جائے وہی تو مطیع خدا بنتا ہے. ہم نے خدا کی قسم بڑا دکھ لگتا ہے اس بات پہ جب ہماری طرف سے تند تقریریں کی جاتی ہیں اور مومنین کے دل دکھائے جاتے ہیں. محترم سامعین، شریعت آل محمد میں سے مجھے کوئی روایت دکھائیں، الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی مومن کی بے حرمتی کریں. میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں، آپ چاہے کوئی روایت مجھے دکھا دیں کہ جہاں پہ اجازت ہو کہ آپ کسی مومن کی بے حرمتی کریں. گناہ کبیرہ ہے. توجہ فرماؤ، کوئی حق نہیں بنتا ہمیں کہ اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا اسے مجلس میں کہیں کہ تیری شکل فلاں سے ملتی ہے. کوئی حق نہیں ہمیں، اگر کہنا ہے تو علیحدہ اسے پیار و محبت سے کہیں، مجمع میں مت کہیں. یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے کہ آپ مجالس میں آ کر مومنین کی بے حرمتی کریں. قرآن یہ قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کسی چوم کے اوپر رکھ دے. وہ پرانے زمانے میں دادیاں نانی قصے سناتی تھی کہ اولاد سو جائیں. اللہ نے جو قرآن میں واقعات لکھی ہیں یہ سونے کے لیے نہیں ہے، یہ بیداری کے لیے ہے. میں بڑی بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرماؤ. یہ واقعات اس لیے نہیں ہے کہ سو جاؤ، نہیں، ان سے جاگو. آپ مجھے انصاف سے بتاؤ، فرعون سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ فرعون یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں چور ہوں، میں ڈکیت ہوں. نہیں، فرعون کہتا تھا اصلا رب ہی میں ہوں. آن ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں. اب یہاں پہ بات آتی ہوئی، سامنے مبلغ کون ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام. قرآن ہے، قرآن. اللہ نے کہا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جا فرعون کے پاس، بقولا لینا، بڑے میٹھے انداز سے میری وحدانیت بتا. غور فرماؤ میری بات پہ، غور فرماؤ. مبلغ کون؟ پیغمبر. کہنے والا کون؟ اللہ. سامنے کون؟ جو کہتا ہے میں خدا ہوں. خدا کہہ رہا موسیٰ تندی نہیں کرنی، میٹھے انداز سے اخلاق کے دائرے میں رہ کر تو تبلیغ کر. یہ اخلاق کا دائرہ وہ دائرہ ہے جس میں اگر گفتگو کی جائے تو فرعون جیسا خدا کو خدا مان جاتا ہے. اور روایات میں رسول نے فرمایا اگر تمہاری بات سونے جیسی ہے، اس میں اگر بدخلقی ہے تو وہ پتل بن جائے گی، اور اگر بات مٹی کے ذرے جیسی ہے اس میں اخلاق ڈھالو وہی سونا بن جائے گی. مسئلہ فرمائی. تو بس یہ منبر سے اخلاق بیان ہو، پیار محبت کا درس ملے، کسی مومن کی بے حرمتی نہ ہو. آرام سے پیار سے ہمارا کام ہے پہنچانا. آپ پہنچائیں، معرفت امام زمانہ کا درس دے جوانوں کو، کام کے ان کے اندر شعور پیدا ہو جائے. اگر کوئی شخص معرفت امام زمانہ کے قدم پہ چل جائے، اللہ پاک کی قسم خود یوسف زارا اس کا ہاتھ تھام لیں گے. اگر وہ بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے گا. اگر عورت خدا نخواستہ بے حجاب ہے تو پردے والی بن جائے گی. کوئی شرابی ہے تو شراب چھوڑے گا. ہم نے دروازہ بھی چھوڑ دیا.
ہم نے کہا ہم یہ کر دیں گے، میں یہ کر دوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں، ہم کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کچھ ہوگا۔ عوام ادھر ہی کھڑی رہے گی اگر آپ نے اپنے جذبات کے ساتھ عوام کے ساتھ کھیلا۔ محترم سامعین، ہمارا کام ہے، ہر باعث کا کام ہے کہ امام کی معرفت لوگوں میں اجاگر کرائیں۔ آپ یہ کام کریں، خدا کی قسم میں نے زندگی میں دیکھا، خود آزمایا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ ایک دفعہ دباؤ پیدا کر کے دیکھو تو صحیح، پھر تمہارا ہاتھ تھام کے تمہیں صراط مستقیم پہ چلاتا رہے گا۔ کوتاہیاں ہماری طرف سے ہیں، بس میں وقت جا رہا ہے، میں آج موضوع کو سمیٹ کے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ اہل سنت بھائیوں نے بھی لکھا، شیعہ نے بھی لکھا، سب نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ بن مریم بھی تشریف لائیں گے اور کیا کہیں گے؟ تقدم یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ نماز پڑھائیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اہل سنت نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا۔ اب کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہے، العظم بھی ہے، صاحب شریعت، کلمت اللہ، روح اللہ، مردوں کو زندہ کرنے والے، غیب کی خبریں دینے والے۔ عیسیٰ نبی کہہ رہا ہے تقدم یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے آخری بیٹے آپ آگے کھڑے ہو، میں پیچھے۔ وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ نبی بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، عیسیٰ نبی دنیا والوں کو بتا رہے ہیں میں نبی ہو کر، العظم ہو کر، کلمت اللہ ہو کے، روح اللہ ہو کے، سب کچھ ہو کر رسول کے آخری بیٹے کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا بیدار ہے، بیدار ہے۔ میں آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، اجازت ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں پھر کیوں غفلت کی نیز ہو گئے؟ جب عیسیٰ جیسا نبی رسول کے آخری بیٹے کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تو کوئی غیر مومن جو خود گنہگار ہے ولی کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور نماز کون سی جگہ ہے؟ نماز کی تعریف کیا ہے؟ نماز کہتے کسے ہیں؟ نماز جب مخلوق خالق سے کلام کرے، نماز کی تعریف یہ ہے یا مخلوق خالق سے کلام کرے، اسے کہتے ہیں نماز۔ اب آئے آپ اقامت پڑھتے ہیں سارے، اقامت کرنے کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شریف التوحید ہے، اس کے اندر اس روایت کو ذکر فرمایا۔ کسی نے پوچھا میں نے مولا امام صادق علیہ السلام سے صلوات پڑھی، ویسے اسپیکر کا بھی خراب ہے، انتظامیہ کا حق بنتا تھا اسے صحیح کراتے، کیونکہ وہ مجلس کا وہ مزہ ماحول نہیں رہتا، نہ پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے، باقی نے زور لگاتا ہے، ان کا حق ہے سب صحیح کراتے۔ کل بھی ہماری بارے میں ایسا ہوا، یہ عظیم مطالب ضائع ہو گئے اور آج بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ بولے فرمائیں نماز ہے کیا؟ مطلب سمین قد قامت الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی امام صادق نے فرمایا ہینا لقاء اللہ۔ توجہ فرماؤ بھائی، قد قامت الصلاۃ کا معنی لے کر جاؤ، کتاب ہے الشیخ صدوق کی، کتاب کا نام ہے التوحید۔ آپ جاتے ہو نا زیارات کے لیے، کربلا جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں، مشہد جا رہے ہیں، یہ آپ 5 چہردہ ہمارے علاقے کی زیارات پہ جاتے ہیں، یہ ان کی زیارت ہے۔ خدا کی زیارت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں قد قامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی زیارت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بڑی بات ہے کہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، توجہ فرماؤ۔ کب بھی کوئی مسلی نماز پڑھنے والا دل میں 5 مرتبہ اپنے رب کی زیارت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز یعنی لقاء اللہ، اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت، یہ ہے نماز کی تعریف۔ اور نماز کہتے کسی ہے کہ جب مخلوق خالق سے کلام کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ آگئی ساری؟ دونوں معنی آپ توجہ فرماؤ۔ عیسیٰ نبی، توجہ فرمانا، امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں میں عیسیٰ نبی ہو کر، کلمت اللہ ہو کے جب اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کی زبان کو وسیلہ بناتا ہوں وہ امام زمانہ ہے۔ آپ
غور فرماؤ میرے الفاظ پہ غور فرماؤ. جب عیسیٰ جیسا نبی اللہ سے کلام کرنا چاہے تو جس کی زبان مقدس کو وسیلہ بنا کر خدا سے گفتگو کرتا ہے وہ امام زمانہ ہے. بولا تیری عظمت کی قربان جاؤ. اب دعائے ندبہ کا جملہ سمجھ آئے گا کیا؟ این وجہ اللہ الذی علیہ یتوجہ الاولیاء. دعائے ندبہ کے اندر مفاتیح الجنان میں میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ جس کی طرف اللہ کے اولیاء متوجہ ہوتے ہیں. عیسیٰ جیسا نبی اللہ کا اولیاء وہ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہے دروازہ امام زمانہ ہے. آپ غور فرمائیں باتوں پہ. یہ غور فرمائیں کیا کہہ رہا ہوں. دروازہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو ہم نے آج یہی کرنا ہے اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے قریب لے جائے تاکہ خدا کا قرب حاصل ہو جائے. توجہ فرماؤ جوانوں. بس میں نے سمیٹ رہا ہوں بیان کو. میں کچھ عظیم معرف ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرماؤ. سوچو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. آج فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آخر یہ مجالس 2 روزہ جو خرچ اخراجات ہوا ہے اس کو کوئی میسج پیغام لے کر جانا ہے. کوئی تبدیلی حاصل کرنی ہے یا نہیں. ایک رسم منائے چلے گئے نہیں. کچھ حاصل کریں تاکہ ہمارے آنے کا مقصد حاصل ہو جائے. بانیان کا سب عذاب اچھانے کا مقصد حاصل ہو جائے تاکہ ہمارا قبر کی طریقوں میں کچھ چراغ بن جائے. آپ اس ایک شخص کی عمل کر لیں. خدا قسم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے. آپ توجہ فرمائیں. امیر المومنین سن 37 ہجری جب میرا مولا کوفہ کے اندر حکومت کرتے تھے. امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے سن 256 یا 55 ہجری میں. 2 صدیاں سے بھی زیادہ 2 صدیاں اور 20-30 سال پہلے کی بات ہے. کیا جملہ میں نے کہا اور آپ نے کہا تھا کہاں ادا کرو گے. مسجد کے کوفہ سے باہر نکلتے ہوئے علی جیسے امام نے جب قدم رکھا ٹھنڈی آہ لے کر آسمان کی طرف کر کے مخاطب ہو کر کہا متا تنتظر. بتا تو صحیح میرا بیٹا میں تیرا کب تک انتظار کروں گا. اور ہی نہیں فرما رہے متا تنتظر. کون کہہ رہے ہیں اور کب کہہ رہے ہیں؟ شیعہ قوم آج ہم کدھر ہیں؟ ابھی امام علیہ السلام کی ولادت و بسعادت 2 صدیوں سے بھی زیادہ بعد میں ہوگی. اس وقت علی فرما رہے ہیں متا تنتظر. بتا تو صحیح طرح کب تک انتظار کروں گا. سبحان اللہ. یہ تھوڑے جو بندے پیچھے بیٹھے کہ میرے پہ احسان کرے تھوڑا سا آگے آ جانا تو میری بھی احسانی ہوگی. میں بھی خوش ہوں گا. صلوات پر محمد و آل محمد. میری بھی خواہش تھی کہ چلو آ جاتے اللہم صلی اللہ صلوات پر محمد و آل محمد. میں ایک لفظ عظیم جملہ ہے. دعا نبوہ پڑھی کریں. خدا کا دعا نبوہ پڑھا کریں. آپ مجھے صاحب سے بتائیں اللہ نے کتنی عیدیں رکھی ہے سال میں؟ 4. 2 نہیں 4. اور ان 3 عیدیں وہ ہیں جو مخلوق کی ہیں. چوتھی عید خود اللہ کی ہے. ایک عید الفطر, عید الاضحیٰ, عید الجمعہ اور عید غدیر. ان عیدوں میں سے 3 عیدیں اللہ کی مخلوق کی, چوتھی عید خود اللہ کی ہے. غدیر اللہ کی عید ہے. اللہ نے معصوم فرماتے عید اللہ الاکبر. غدیر وہ عید ہے جو اللہ کی ہے اور سب سے بڑی عید ہے. سبحان اللہ. کبھی زندگی ہوئی میں آپ کو غدیر سناؤں گا.
غدیر کا ایک لفظ بتا دوں صرف، اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں نے تو 2 اشرے غدیر پہ پڑھ چکا ہوں، بڑے معرف ہیں غدیر، کبھی زندگی میں آپ کو فکر غدیر بتاؤں کو غدیر ہے کیا، ایک جملہ سننے بس سے میں موضوع کو سمیٹ کے آگے جاؤں۔ محترم سامعین، غدیر کا خطبہ جب مکمل ہوا نا، رسول نے فرمایا تمام اصحاب کو، ہنّونی آؤ مجھے مبارکباد دو۔ آپ نے غور بھی فرمایا، غدیر کا خطبہ مکمل ہوا، رسول نے کیا فرمایا؟ اور مجھے سارے بولے مبارکباد۔ آپ کہیں تحقیق کا میدان کھلا ہے، گائے کے تاریخ کی بار بیدانی کریں، مجھے کوئی جنگ بتائیں کہ جس جنگ میں رسول کو کامیابی ملی ہو اور اس جنگ کے بعد رسول نے کہا اور مجھے مبارکباد دو۔ کسی جگہ پہ نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ عمرو بن عبادہ جیسا شخص قاصد جہنم ہوا، رسول نے نہیں کہا۔ خیبر جیسے جگہ فتح ہوئی، رسول نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا فلسفہ ہے؟ جہاں جنگیں ہوئی کفار کو وصل جہنم پہنچایا گیا، وہاں تو آپ نے نہیں فرمایا مجھے مبارکباد دے۔ اور غدیر والے دن جنگ نہیں ہوئی، تھوڑا سا بیدار آپ کو ہونا پڑے گا تاکہ غدیر میں جنگ نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہایا گیا، غدیر میں ولایت کا اعلان ہے۔ یا رسول اللہ پھر بات فرمانے ہنّونی آؤ مجھے مبارکباد دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب سامعین نے پوری ذمہ داری سے عرض کرو، توجہ فرماؤ، دعید کا حق ادا کرنا، اللہ کی قسم غدیر میں خون بہایا نہیں گیا، غدیر میں خون جلایا گیا ہے۔ یہ حقیقت آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، ایسا خون جلے کہ کل مصطفیٰ پہ ٹھنڈک تک پہنچی۔ ہم نے غدیر کو کہاں سمجھا؟ 72 گھنٹے کا سٹے ہے غدیر میں، 72 گھنٹے۔ یہ 72 گھنٹے ہوتا کیا ہے؟ رسول ہر صحابی کو کہتے ہیں آؤ علی کے ہاتھ میں بیعت کرو۔ یہ 72 گھنٹے ید اللہ کے ہاتھ میں بیعت ہوتی رہی ہے، اور اس رسول نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور وہ بھی یہی تھا، اور رسول اس حج میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے گئے، جس میں سلمہ بھی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی۔ رسول نے کیا کام کیا؟ مردوں کو کہا کہ علی کے ہاتھ میں بیعت کرو، ادھر خیمے کا پردہ لگایا، ادھر پانی کا تشت رکھا، علی کو فرمایا یا امیر المومنین اپنا ہاتھ اس پانی کے تشت میں ڈالو، ادھر سے بیویوں کو کہا تم بھی پانی کے اندر ہاتھ ڈالو، اور نہیں فرمایا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساری رسول کی بیویوں نے علی کے ہاتھ پہ اس طریقے سے بیعت کی ہے، پانی کے اندر ہاتھ بھگو کر علی کے ہاتھوں میں بیعت کی، اور یہ وہاں پہ بخیر کہتے رہے، مبارکباد دیتے رہے۔ میں نے بڑا سوچا کہ جب انہوں نے بعد میں نکاح ہی کرنا تھا تو غدیر میں مبارکبادیں کیوں دی ہیں؟ غدیر میں علی کے ہاتھوں میں بیعت کی کیوں کی؟ یہ مجھے پتا تھا اب چلا جب 18 ذی الحج کا دن تھا، میرا مولا امام نبی علیہ السلام جب نجف اشرف آئے، اپنے جد امیر المومنین کی زیارت پہ آئے، ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ خاطب ہوئے اپنے امیر المومنین کو، فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین لَحْنَ لَهُمْ مَنْ جَحْدَ وِلَایَتَكَ بعد اقرار میں آج علی امام علی نبی آپ کے حرم مطہر میں آپ کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پہ جنہوں نے تیرے ہاتھ میں بیعت کر کے پھر منکر ہو گئے۔ اسی غدیر کے خطبہ میں جو رسول نے تلاوت فرمائی، مطالعہ فرمائے، اس غدیر کے خطبے میں ختمی مرتبہ میں سید الانبیاء نے علی علیہ السلام کی فضیلت کو کم بیان کیا، امام زمانہ کی فضیلت کو زیادہ بیان کیا، اور اس خطبہ غدیر میں پیغمبر نے فرمایا الا ان خاتم الائمہ منا، فرمایا میں رسول وہ ہوں جو نبیوں کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، اور امامت کے سلسلے میں جو امامت کو ختم کرے گا وہ میرا بیٹا مہدی ہوگا۔ اور جائیں گے چھوٹی سی بات کرتے میں موضوع کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے محترم سامعین، ہم نے پاکستان میں دیکھا اور ہم نے اس کے بیان بھی دیا رات میں، وہ یہ ہے 9 ربیع الاول کو 9 ربیع، کبھی مت یہ کہا کریں، میسج چلایا کریں، اسٹیٹس لگایا کریں کہ آج تاج پوش امام زمانہ مبارک ہو،
یہ کیوں ہم جوان کرتے ہیں؟ عدم معرفت غدیر، عدم معرفت امام۔ کون سی تاج پوشی؟ تاج پوشی تو وہی تھی جو غدیر میں ہو گئی۔ غدیر میں فقط علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، غدیر میں پیغمبر نے علی سے لے کر امام زمانہ تک سب کی ولایت کا اعلان کیا۔ وہ اللہ نے تاج پوشی غدیر میں کر دی تھی، اور کب کسی کے بادشاہوں کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ دنیا سے چلا جائے نا، اس کے بیٹے کی تاج پوشی ہوتے دنیا والے مبارک دیتے نا۔ امام ہم کی حالت میں ہیں۔ یہ اصلا دشمن کی سازش ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ 9 ربیع اول کا جو اصلی دن ہے اس کو شیعہ قوم کے جوانوں کے ذہن سے ختم کر کے اس فکر کو ڈالا جائے، اور یہ غلط ہے۔ 9 ربیع اول وہ خوشی دوسری خوشی، یہ خوشی نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی کوئی تاج پوشی کی خوشی نہیں ہے، یہ خدا نے اعلان کر دیا تھا وہیں پر غدیر والے میدان میں۔ آئیں گفتگو کی طرف پلٹتے ہیں۔ امیر المومنین نے پہلے جملہ کیا فرمایا؟ متا تنتظر، اور دعائے ندبہ جو ہم نے ساتھ میں کہا تھا نا 4 دن پڑھتے ہیں، یہ 4 دن خوشی کے دن ہے۔ عید الفطر خوشی، عید الاضحیٰ خوشی، جمعہ خوشی، غدیر خوشی، اور مفادی میں لکھا ہے کہ 4 دن تم اپنے وقت کے امام پہ بین کر کے رہو۔ اگر یہ آپ میسج لے کے چلے جائے تو شاید میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے۔ فرماتے گا یہ کیا فلسفہ ہے؟ ادھر سے آپ فرما رہے ہو کہ عید، ادھر سے آپ کہہ رہے ہو کہ رو، اور ادھر سے کہہ رہے ہو کہ بین کر کے رو، یہ کیا؟ اور 4 عیدیں دی اور 4 اردو میں حکم ہے کہ رو امام زمانہ پہ۔ کباب ڈالو اور میری بات کی تائید کرنا، کچھ سوچو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا ذہن میری طرف ہے تو 4 عیدیں اور 4 اردو میں بین کر کے رونا امام زمانہ، یہ کیا ہے؟ اللہ یہ فرماتا ہے کہ سمجھو جب تک امام تمہارے درمیان نہیں ہے تمہاری حقیقی عید نہیں ہے۔ امام آئیں گے تو حقیقی عید بنے گی۔ ہم نے کہاں امامت کو سمجھا، ہم نے کہاں امام زمانہ کو سمجھا۔ عید والے دن بھی آنسو بہا بہا کے اللہ کو وسیلہ بنائے، پکارے اللہ کی بارگاہ میں، آل محمد کا وسیلہ قرار دے کے امام زمانہ کی ظہور کی دعا مانگو۔ تو امیر المومنین پہلے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا متا تنتظر، بتا تو صحیح تیرا کب تک انتظار کروں گا۔ اگلا جملہ سنے امیر المومنین کا، بڑے لطف والی گفتگو میں داخل ہو گیا ہوں۔ اگلا جملہ امیر المومنین فرماتے ہیں واشوق رؤیتک یا مہدی۔ کیا جملہ میرے مولا علی نے فرمایا؟ فرمایا کتنا شوق ہے مجھ علی کو تیری زیارت کا ہے میرا بیٹا مہدی۔ غور نہیں فرما رہے، میری باتوں میں غور نہیں فرما رہے، اور فرمایا واشوق رؤیتک یا مہدی۔ کس کو شوق ہے؟ عاشق کون، معشوق کون، محب کون، محبوب کون، زائر کون، معذور کون؟ زائر علی، عاشق علی، محبوب علی، وہ علی جس کا چہرہ وجہ اللہ تھا، جس کی آنکھیں عین اللہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا قلب قلب اللہ ہے، وہ علی ٹھنڈی آہ لے کر کہتا ہے کب آئے گا وہ وقت کہ میں علی تجھے دیکھوں گا۔ کب آئے گا وقت کہ جب میں علی تیری زیارت کروں گا۔ اور آپ سامعین اس کو سوچیں، امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کون سی ذات ہے؟ امیر المومنین جیسے امام جس کی انتظار میں ہے وہ میرا وقت کا امام ہے۔ امام آج میری انتظار میں ہے۔ اور آپ نے نا یہ حدیث سنی ہے، شیعہ قوم کے بچے بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ النظر فی وجہ علی عبادہ، الحب علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور سامعین ہم گناہگاروں کی عبادت ہے ہی ہے، اللہ کی قسم انبیاء جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ انبیاء یہ امیر المومنین وہ یہ فرما رہے ہیں مجھے بڑا انتظار ہے تیری زیارت کا۔ ایک دن ختمی مرتبہ بیٹھے تھے، راوی خود اس روایت کا جناب سلیمان محمدی ہے۔ سلیمان محمدی کہتا ہے میں بھی بیٹھا تھا، ابو ذر بھی بیٹھے تھے، مقداد بھی بیٹھے تھے۔ سلیمان محمدی یہ کہتا ہے کہ رسول نے اپنے آخری بیٹے کی فضیلت بیان شروع کی، بتایا کہ میرا بیٹا کیسا بیٹا ہوگا، اس کے اندر کون کون سی کمال ہوں گے، اس کے کون کون سے جوہر ہوں گے۔ سلیمان کہتا ہے اتنی معرفت امام زمانہ رسول نے بتائی، مجھ سلیمان محمدی کے منہ میں معرفت کا پانی آ گیا۔
اور ہی نہیں فرما رہے. تھکے بیٹھے ہو میں چھوڑ جاتا ہوں, میرے ساتھ ہو گئے تو کرو. سلیمان محمدی کہتے ہیں میرے منہ میں معرفت کا پانی آ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آن لی ادرکتو, کیا میں بھی امام زمانہ کو دیکھ لوں گا؟ اب دیکھیں نا, ایک دفعہ ہم اگر امام کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں اور بات ہے. سلیمان کون؟ جس نے رسول کی پاؤں کی خاک کو چوما, جس نے علی کی زیارت کی, جس نے نابغ سیدہ کے دروازے پہ نوکری دی, جس نے حسنین شریفین کو اپنے کانوں میں بٹھا کر سیر کرایا. توجہ فرمانا اور لطف لینا, ریت ہونے کا حق ادا کر دینا. امام زمانہ کی فضیلت جوانوں بولا کرو ہمارے امام ہیں, ہمارے سردار ہیں. توجہ فرماؤ کتنا حسین و جمیل ہے میرا وقت کا امام زمانہ. وہ سلیمان محمدی جو بن تن کی زیارت کر چکا تھا, رسول نے ایسا کمال کے فضائل بتائے کہ سلیمان کہتے ہیں کاش میں بھی اسے دیکھ لوں, کاش میں اسے دیکھ لوں. رسول فرمایا نا سلیمان تو دنیا سے چلا جائے گا, وہ میرا بیٹا بعد میں آئے گا. سلیمان کہتے ہیں آج تک اسی لذت میں زندگی گزار رہا تھا, کب آئے گا وہ وقت کہ جب علی مدائن میں مجھے غسل دیں گے, خود کفن دیں گے, خود جنازہ پڑھائیں گے. اس لذت میں زندگی گزار رہا تھا, لیکن اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا. رسول فرماتے ہیں کوئی بات نہیں سلیمان, تو میرے بیٹے کی محبت کا, وصایت کا, خلافت کا, امامت کا, انتظار کا عقیدہ لے کے تو قبر میں سو جا. جب میرا آخری بیٹا آئے گا تجھے قبر سے اٹھائے گا. اللہ کی قسم آج بھی سلیمان قبر میں اسی انتظار میں ہے, کب آئے گا امام مجھے قبر سے اٹھائے گا. یہ ہے امام زمانہ. ہر کوئی انتظار میں ہے. نہیں انتظار تو ہمیں انتظار نہیں ہے. کیا امام زمانہ اسلام کی حکومت الہیہ ہوگی؟ آپ اس کو سوچیں کہ بس میں موضوع سمیٹ کے آپ آزاد کی طرف آ رہا ہوں. اور سمین کون امام زمانہ علیہ السلام؟ جب امام آئیں گے ایک ایک مرد کے اندر ایک ایک جوان 40 مردوں کی طاقت آ جائے گی. معصوم فرماتے ہیں وفی کل سنۃ الف, ہر ایک مرد نا 1000 سال یہ گزارے گا. کتنی جی؟ ہر میں مولا کے ماننے والا 1000 سال. اور روایت ہے کہ فی کل سنۃ یولد لہ ولدا ذکرا ولا انثى, اللہ ہر سال اس مومن کو ایک بیٹا دے گا. ہر سال ایک بیٹا دے گا. اور روایت کے جملے معصوم فرماتے ہیں کہ جب وہ ماں اس بچے کو لباس پہنائے گی نا, جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ لباس بھی بڑا ہوتا رہے گا. اور پھر روایت کے معصوم فرماتے ہیں جب وہ بچہ ارادہ کرے گا کہ کپڑوں کا رنگ سیاہ ہو, کپڑے کا رنگ سیاہ ہو جائے گا. جب وہ ارادہ کرے گا سفید ہو, سفید ہو جائے گا. جب وہ ارادہ کرے گا پرپل کرنے کا, پرپل کا رنگ ہو جائے گا. جنت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جنت والے جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. مولا یہ تیرا ظہور ہے, یہ جنت کا سما ہے. تو تھوڑا سا آپ اس آئیں امام زمانہ کے سوچیں کیا وہ وقت ہوگا. اس کے بعد اگلے جملہ سنیں. آپ تحمل فرمائیں. خدا کے سامنے تو بڑے باجی میں آتا ہوں. میں شیخ صدوق رہا ہے, میں نے اپنی کتاب شریف میں لکھا کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے مولا کا ماننے والا زمین پر بیٹھا ہوگا, سامنے اگر کوئی پرندہ پرواز کرے گا, اس کی قدر کرنا, ادا کرنا, بات سمجھا سکوں تو ایک طرح میں خوش ہو جاؤں گا. جب مومن دیکھے گا نا کہ پرندہ پرواز کر رہا ہے, مومن زبان سے کہے گا نہیں, دل میں ارادہ کرے گا کہ میں اس پرندے کو کھاؤں. وہ پرندہ فوراً جھکتا جھکتا اس مولا کے نوکر کے پاؤں کے پاس آ جائے گا. اس وقت مومن سے ذبح کرے گا. ذبح کرنے کے بعد کھائے گا, اس کی ہڈیوں کو نہیں توڑے گا. پھر کہے گا قم بسم اللہ, اللہ کی اذن سے پھر اٹھ, پھر کوئی پرندہ پرواز کرتا اوپر جائے گا. سمجھ آ رہی ہے امام کو نے؟ اور آج کل کا یہ زمانہ, بس باتیں تو بڑی ہیں, اس کو ورشہ پڑھ کر میں ختم کرنے جا رہا ہوں. آج کل کے زمانے میں دیکھیں نا کوئی بندہ شرق سے غرب تک بات کرنی ہو جوانوں, تو یہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ 5G ہو 4G ہو, یہ ہو تو پھر بات ہوتی ہے نا. اور آپ تصویر کے ذریعے سے بات کرتے ہیں, اور اگر یہ 4G نہ ہو 3G نہ ہو تو آپ کی کار ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, بات نہیں ہو سکتی. شیخ صدوق نے کیا خوب فرمایا. ہمارا معصوم فرماتے ہیں جب ہمارا آخری بیٹے کا ظہور ہوگا, ایک بندہ شرق میں بیٹھا ہوگا, ایک بندہ غرب میں بیٹھا ہوگا. وہ ارادہ کرے گا کہ اس غرب والے بندے سے بات کروں, وہ بندہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا.
سمجھ آ رہی ہے امام کون ہے؟ تو میرے محترم سامعین کو عرفان مل رہے ہیں کہ معرفت امام زمانہ کیسی واجب ہے؟ کون ہے میرا امام؟ کیا معرفت امام زمانہ کی؟ اور اگلا جملہ سنیں، خدا نے قرآن کی آیت ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ایک دن آئے گا کہ جس دن زمین اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ رابی نے کہا مولا ابھی تک منور نہیں، ان کا نہیں ابھی تو سورج کی شعاؤں سے منور ہو رہی ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ اپنی زمین کو اپنے نور سے منور کرے گا۔ میرے مولا نے کیا عظیم روایت ارشاد فرمائی، فرمایا یستقل الناس عن ضوء الشمس والقمر ببدنہ، جب اللہ ہمارے آخری بیٹے کا ظہور فرمائے گا اللہ کی ساری مخلوق سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائے گی۔ رابی نے کہا مولا اندھیرا ہو جائے گا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیسے روشنی آئے گی؟ فرمایا کہ بدن ہی، اللہ ہمارے آخری بیٹے کے بدن سے چاند کا نور بھی ظاہر کرے گا، سورج کا نور بھی ظاہر کرے گا۔ اور پوری دیکھیں نا آج یہ سورج ہے، سورج یہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن پوری اللہ کی زمین کو ایک ٹائم نور نہیں دے رہا۔ ادھر ابھی رات ہونے جا رہی ہے، ادھر امریکہ میں بھی صبح ہونے جا رہی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہمارا بیٹا آئے گا اس کے بدن سے ایسا نور نکلے گا کہ اللہ کی پوری زمین میں نور ہی نور ہو جائے گا۔ کیا امام زمانہ؟ کون ہے امام زمانہ؟ اس زمانے میں پھر سردی گرمی کا کیا بنے گا؟ آپ دیکھیں نا، عجیب ہے، معصوم نے فرمایا ہر بندے کو اس کے مزاج کے مطابق حرارت ملے گی۔ اللہ اکبر، ہر بندے کو اس کے مزاج مطلب سنیں۔ ہم آج بھی غفلت کی نیند سوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ امام زمانہ کون ہے۔ ہم آج بھی خواہ خدا کا، میں نے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 روزہ مجالس تھی، ان کا مقصد حاصل ہو جائے تاکہ مرحومین کے درجات بلند ہوں، ہمارا پڑھنے کا آنے کا مقصد ہو۔ آپ سے ایک شخص اس میں عمل کرے تو ہمارے لیے تو شاخرت ہے۔ بس میں چند باتیں بتاتا ہوں، ان پہ آپ جوان عمل کرو تاکہ خدا آپ کو انشاءاللہ دنیا و آخرت سے سرور فرمائے۔ پہلی بات، صبح کی نماز کے بعد آپ نے ہر روز 1 منٹ کی صرف زیارت امام زمانہ ہے۔ دعائے ندبہ جدھر ختم ہوتی ہے ادھر سے زیارت شروع ہوتی ہے، 1 منٹ کی زیارت ہے، 4 لینے ہیں، وہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد وہ زیارت امام زمانہ پڑھیں۔ اس کے آخر میں ایک جملہ ہے اللہم ان ہذہ بیعۃ لہ فی عنق الی یوم القیامہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں اور یہ کہ اللہ میں اپنے وقت کے امام زمانہ کی بیعت کرتا ہوں اور یہ بیعت قیامت والے دن تک میرے اوپر واجب رہے گی۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو صبح کی نماز کے بعد اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرے۔ پہلی بات۔ دوسرا، اسی زیارت کے بعد دعائے عہد ہے، اس کو 40 دن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، 40 دن فاصلہ نہ ہے، پورے ایک چلہ نکالنا ہے۔ 40 دن کے بعد پھر زندگی کی روٹین بنانی ہے، ہر روز پڑھنا ہے، لیکن اگر کبھی مس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 40 دن کا چلہ نکالنا ہے۔ دعائے عہد اس میں آپ کو 5 منٹ لگ جائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ دعائے عہد 40 دن تک بغیر چھٹی کے پڑھے گا، اگر ہمارے آخری بیٹے کے ظہور سے پہلے دنیا سے چلا جائے، اللہ اس کو جب امام کا ظہور ہوگا فرشتے اسے قبر سے اٹھا کر کہیں گے امام کے صحاب میں شامل ہو جا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات زیارت آل یاسین ہے۔ زیارت آل یاسین سلام ہے امام زمانہ پہ، ہم سلام و مولا آپ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، سلام و آپ جب آپ رکوع کرتے ہیں، سلام و آپ جب آپ سجدہ کرتے ہیں، سلام و آپ جب آپ قنوت پڑھتے ہیں، اس زیارت آل یاسین پڑھا کریں۔ یہ 3 کام صبح کی نماز کے بعد آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کام آپ نے ہفتے میں 1 دن کرنا ہے، وہ دعائے ندبہ ہے۔ موبائل میں پڑھ لیں، گاڑی میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں۔ ندبہ صبح طلوع آفتاب سے غروب آفتاب سے پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ عربی نہیں پڑھ سکتے ترجمے کے ساتھ پڑھیں صحیح۔ 10 منٹ رکھتے ہیں، 15 منٹ علیحدہ بیٹھ کے ایک آنسو ہر روز بہایا کرو۔ جمعے والے دن امام ہم کے، جمعے والے دن ایک آنسو، فقط زیادہ نہیں، ایک آنسو بہا دو امام کی خاطر، تڑپو تاکہ تمہارے وجود میں انتظار کی کیفیت ہو جائے کہ ہم مولا کے منتظر ہیں۔ بس اتنے کا 4تھا کام قرآن پاک ہے۔ آج سے نیت کریں جوانوں میں، اس میں میری مائیں بہنیں، یہ اگر آپ سے کوئی ایک بندہ عمل کر لے، اللہ کرے یقین کریں یہ ہماری مجالس کامیاب ہو جائیں گی۔ شروع کریں قرآن پاک شروع سے، نیت یہ کریں جب یہ قرآن ختم ہوگا میں ہدیہ کروں گا امام زمانہ علیہ السلام کو۔ آپ قرآن ختم کریں 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، جب قرآن ختم ہو ہدیہ کریں امام زمانہ کو، پھر شروع ہو جائیں۔
جب تک خدا نے آپ کو زندگی دی ہے آپ یہ کام کرتے رہے. محترم سامعین ہوگا کیا جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہو نا اگلا بندہ اپنی شان کے مطابق ہدیے کو واپس کو دیتا ہے. مجھے ہدیہ دو گے جو میری شان ہوگی میں وہ دوں گا. ایک دفعہ MNN کو دو گے جو اس کی شان ہوگی وہ دیں گے. لیکن ایک دفعہ ہدیہ اس سے دے رہے ہو جو ہم جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے روح کو پاک کر دیں گے. وہ ہمیں اپنا مخلص نوکر بنا دیں گے. بے نمازی ہیں تو نمازی بن جائیں گے. اگر پردہ نہیں کرتے پردہ کرنے والی بن جائیں گے. والدین کے احترام نہیں کرتے تو وہ ہو جائیں گے. بس یہ 4-5 کام ہیں. ان میں سے کچھ آپ انجام حکمت دیں کوشش کریں کہ ساروں کو کریں تاکہ محترم سامعین آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں. ہم خدا کا قرب حاصل ہو رہا ہے. ہم امام کے قریب جا رہے ہیں. ہمیں انتظار نہیں ہے محترم سامعین. ہمیں انتظار نہیں ہے. اگر ہمیں انتظار ہوتا ہم امام کے غم میں روتے. ہم امام کو پکارتے صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ ایت اللہ سید رشدی نے ایک چٹا نکالا. امام زمانہ سے ملاقات تھا. جب امام سے ملاقات ہوئی تو کہا مولا آپ کے ظہور کے لیے ہم کیا کریں؟ ایت اللہ سید رشدی نے کہا ہماری امام زمانہ نے فرمایا سید ہماری موسنا کا ذکر کیا کرو. سید رشدی نے کہا مولا آپ کائنات کے موسن ہیں آپ کی موسنا کون ہے؟ فرمایا ہماری موسنا کا نام زینب ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا درباروں میں جا کر بازاروں میں جا کر امامت کو بچایا. خطبے دے دے کے سجاد کو بچاتی رہی. میں نے خود مقتل میں اپنی گناہگار آنکھوں سے اس روایت کی تلاوت کی ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں کوئی پڑھنے والا میری دادی زینب کی غربت پڑھے اور مومن کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اللہ کو واسطہ دیا کرو میری دادی زینب کی چادر کا اور میرے ظہور کی دعا مانگا کرو. مسئلہ میں چند جملے مقتل کے کہتا ہوں. 2 روزہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے. آئیں مل کر توسل کریں تاکہ امام زمانہ کو پکاریں تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائیں امام کا قرب حاصل ہو جائے. عزیزدارو شب عاشوراء امام حسین فرماتے ہیں خیموں کا طواف کر رہا تھا. میں گزرا اپنی بہن زینب کے خیمے کے پاس سے. کیا میں نے دیکھا کم سے بچے اون و محمد کو سامنے بٹھائے ہوئے. کہہ رہی تھی میرا بیٹا کل سب سے پہلے تمہارے لاش خیموں میں آ جائے. یہ نہ ہو علی اکبر کا لاشا آ جائے تم زندہ بچ جاؤ. امام حسین نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا صبح ہوئی کئی مرتبہ شہزادے آئے ماما سے اجازت لینے. امام نے اجازت نہ دی. کہا میں کیسے اجازت دوں تم میری بہن کی اولاد ہو. بھائیوں کو بہنوں کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. یہ شہزادے جب خیمے میں پلٹ کے جاتے تھے یعنی کہ بیٹی کہتی ابھی تک زندہ ہو. یہ شہزادے کرتے کیا کریں ماما کے پاس جاتے وہ اجازت نہیں دیتے. بی بی نے کہا بیٹا میں ایک مشورہ دیتی ہوں تمہیں حسین اجازت دے دیں گے. کہا کیا مشورہ؟ کہا جاؤ امام کے پاس اور جا کر کہو تمہیں تمہاری زخمی ماں زہرا کا واسطہ. اس وقت حسین تمہیں اجازت دے دیں گے. شہزادے آئے. آنے کے بعد امام حسین کو واسطہ دیا. امام اٹھے روتے روتے دونوں اپنے بچوں کو لے کر آئے. کہا میری بہن انہیں تیار کر. مقتل والے کہتے علی کی بیٹی نے ایک کو جناب جعفر تیار کا نامہ پہنایا دوسرے کو علی کا امامہ بنا کر. مقتل جتنے کربلا کے شہید ہیں نا ان میں سے باید یہ شہید ہیں جو کٹھے گھوڑوں پہ سوار ہوئے. بڑی جنگ کی اون محمد نے. حضرت عباس بنی ہاشم شکر تھے نا قبر بنی ہاشم کے. عزاداروں جب ان شہزادوں نے ہاتھ نینوں کو پھر نال بیٹیوں کو گلے سے لگا لے. عزاداروں اپنے شوہر کو حکم مان کر 2.25 سال کے بعد زخمی زینب اٹھی. ہمارے تمہارے کیا رسم ہے جب بھی کوئی بچی نہ مستور اپنے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر جاتی ہے باپ زندہ ہونا سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی چیز عطا کرتا ہے. خدا نخواستہ باپ نہ ہو بڑا بھائی آتا ہے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی چیز عطا کرتا ہے. 2.25 سال کے بعد آج 18 بھائیوں کی بہن اٹھی. وہ وقت یاد آ گیا جب دائیں عباس ہوتا تھا بائیں حسین ہوتا تھا. کربلا کی طرف وہ کہتے کہ عباس بہن اکیلی جا رہی ہے حسین بہن اکیلی جا رہی ہے. مقتل والے کہتے ہیں 2.25 سال تک بیٹوں میں نہ رونے والی اب آؤ میرے ساتھ بہن کو جس کے لیے
اپنی حویلی